رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان. اس الحان قرآن کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جید علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خوانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فاضل رسول نقشبندی اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ کامران رفیق. آج 8 رمضان المبارک ہے اور سفینہ حمد و نعت کے پلیٹ فارم سے خصوصی نشریات سفینہ رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہے. آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ سہیل مشتاق اتاری مدنی صاحب. بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف فرمایا قاری محمد عمران معینی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آقا کے عظیم ثنا خان جناب ساجد علی تبسم قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب قاری محمد عمران معینی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
سبحان اللہ مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں قاری صاحب. سبحان اللہ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مالكنا العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جناب یہ تھے قاری محمد عامر معینی صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت تلاوت فرمائی کہ میں کیا ہی بیان کروں. ماشاء اللہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ قاری صاحب. ماشاء اللہ قاری صاحب کا سانس, قاری صاحب کا انداز, قاری صاحب کی وہ سر, سبحان اللہ کہیں سے ٹوٹا نہیں. قاری صاحب سلامت رہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سامعین ہمارا آج کا موضوع ہے حسن اخلاق. اللہ پاک نے ہمیں شعور عطا کیا, ہمیں سمجھ عطا کی, ہمیں اچھے برے کی تمیز عطا کی. ہمیں اللہ پاک نے سچ پڑھا. اللہ پاک کا احسان یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد جو بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں سے بنایا. اب اگر ہم امتی ہونے کا اگر ہم امتی کی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو ہمارے حضور کا حسن اخلاق ہے اس کی کیا ہی باتیں ہیں. اگر ہم انہی کو فالو کریں, ویسے تو ہم کہتے ہیں سنت ہے, ہم
باتیں کہتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ ہم آتے ہیں نا، یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. یہاں پہ ہم اس چیز کو بالکل رد کر دیتے ہیں. ہم لوگ اپنی انا میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ چیز غلط ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. سبحان اللہ. سامعین، اسی موضوع پر ہمارے جو آج کے مہمان ہم سے گفتگو کریں گے. علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہے جی سہیل مشتاق عطائی مدنی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں حسن اخلاق کے متعلق کیا آیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. سب سے پہلے آپ کی پوری پروڈکشن ٹیم، بالخصوص بھائی حاجی عبدالوحید صاحب ماشاءاللہ پروڈیوسر ہیں آپ کے اس پروگرام کے، اسی طرح بھائی کامران آپ اور فہد نقشبندی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ٹیم کو درازی عمر بالخیر کے ساتھ سعادت دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. سر بہت شکریہ. چونکہ جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری کائنات اس ایک حسن کی وجہ سے قائم ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ حسن ہے تو سب ہے. اس کو جیسے یوں سمجھ لیجئے، کسی بھی چیز میں کوئی خاص ایک اتھینٹسٹی ہوتی، بھائی یہ چیز ہے تو یہ ہے، ورنہ یہ بھی نہیں ورنہ ہے. یہ بھی نہیں ہے. بالکل. اس سسٹم کو، مادری گیتی کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنا خلیفہ بنانے کے متعلق فرشتوں سے کلام فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب فرشتوں سے رب نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یا اللہ تو ان کو، اس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ خون ریزی کریں گے، فساد بپا کریں گے. تو رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایک بات تو طے ہو گئی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے یہ جانتے ہیں کہ حضرت انسان کے کارنامے کیا ہوں گے. نمبر ایک. نمبر دو، اللہ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا. پھر اس سسٹم کو خوبصورت بنانے کے لیے اس پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. بلکہ یہاں موضوع سے ہٹ کر ایک بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ نے خلیفہ بنایا. زمین پر خلیفہ. اب ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو یہ کہہ دیتی نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. حضرت انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. صوفیاء کی ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، بس وہ لیجئے پھر موضوع کی طرف بڑھ جاتے ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہ گندم کا دانہ نہ کھایا ہوتا، اللہ نے جناب آدم کو زمین پر جانے کا حکم نہ فرمایا ہوتا، تو ہم نے محمد عربی کو کیسے پایا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ سارا جو سسٹم، یہ خوبصورتی، وجہ وجود کائنات جو ہے، یہ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. وہی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. فرمایا اللہ نے جو مجھے بھیجا، میں مبعوث کیا گیا، اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کے تمام جتنے بھی زاویے ہیں سب کو حسین بنایا جا سکے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 29ویں پارے میں فرمایا محبوب اللہ نے آپ کے اخلاق کو نا عظیم فرمایا، بلندی عطا کی ہے. یعنی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں. بے شک. اور حضور کی زندگی تو اتنی خوبصورت ہے، حضور کے اپنے اخلاق تو اعلیٰ ہیں ہی ہیں. حضور نے فرمایا جو اعلیٰ اخلاق رکھے رب اس کو بھی اتنا نوازے گا. کہیں فرمایا کہ اللہ اسے روزے کی حالت میں ہونے کا ثواب عطا کرے گا. کہیں فرمایا کہ جو قیامت میں میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ اخلاق اچھے کرے. کہیں فرمایا کہ یہ اخلاق اچھے ہے کیا. حضور سوال تو ہوتا ہے نا یہ اخلاق سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ حسن اخلاق جو گردان ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے کیا چیز؟ حضور نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اب سسٹم کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے. اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کائنات کی خوبصورتی حضور کے حسن سے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے قطع تعلق کرے تم اسے جوڑو. حضرت اس بات کو سمجھیے گا، یہ انسانیت کی خوبصورتی کی معراج ہے کہ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. ہم کسی سے بھی عداوت رکھیں گے تو ذاتیات،
मोहब्बत रखेंगे तो ज़ाती मकासद, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का भी फरमाया तो अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखो, अल्लाह की रज़ा के लिए अदावत रखो। हुस्न अखलाक का मयार ये है कि जब आप किसी से बात भी करें तो इस बात का ख्याल रखें यार सामने वाले का मयार ज़िंदगी क्या है, मुझे गुफ्तगू। अच्छा ये भी होता है, आपने देखा होगा कि हर एक के लेवल उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक गुफ्तगू करना, ये भी बहुत बड़ा फ़न है। हुज़ूर ने खुद फरमाया ना कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों के जहनों के मुताबिक गुफ्तगू करो। इट मीन्स कि आपको सिर्फ अगर गुफ्तगू में ही हुस्न अखलाक को देख लिया जाए ना, तो हमारे कई जुमले ऐसे होते हैं जो अगले के दिल के चीर के रख देते हैं, हालांकि उसके जाविये मुख्तलिफ भी हो सकते थे। लहजों की तब्दीली से लफ्ज़ों के मानी तब्दील हो जाते हैं, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर लफ्ज़ वही हों, लेकिन लहजा तब्दील हुआ, मानी तब्दील हो गए। इसलिए कोशिश यही करें। एक बात प्यार से भी की जा सकती है और गुस्से से भी। अगर प्यार से करेंगे तो शायद हो सकता है बंदा समझ भी जाए और बात वहीं पर अच्छे से हो जाए, लेकिन अगर वो गुस्से से वो बात करेगा तो यही बात बुजुर्गों ने एग्जैक्टली ये वर्डिंग यूज की है। फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमे, फरमाया अपने अंदर हुजूर के हुक्म के मुताबिक हुस्न अखलाक पैदा करो। सुभान अल्लाह, बात हो तो हसीन हो, नजर हो तो हसीन हो, बल्कि अगर इसको और बढ़ा लिया जाए, चूंकि हम लोग माशाल्लाह सफीना रमज़ान है, अल्लाह हमें सफीने में रमज़ान ही में हुजूर का मदीना भी दिखाए, आमीन आमीन, क्योंकि ये लम्हे बड़े ख़ास हैं। क्योंकि हुजूर ने रमज़ान के मुतालिक एक बात ये ज़रूरी है, अकीदत की बात है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम चल जाए ना कि रमज़ान में कितना अल्लाह ताला की बरकत रहमत नवाजिश इनायत है, फरमाया कि मेरी उम्मत ये तलब करे काश पूरा साल रमज़ान। ये खास बात, ये लम्हे बड़े ख़ास हैं। इन लम्हों को एक घड़ी जो है ना उसको अल्लाह ताला हमें कैश कराने की सादत अता फरमाए। बहरहाल मैं बात कर रहा था उससे अखलाक के हवाले से। अच्छा एक वाक़या आपने बड़ा हज़रत सुना होगा, उस पर बात करना मैंने बड़ा ज़हन बना किया था, भूलना नहीं है और भूला भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने याद करवा दिया। हमने वो बच्चों की किताबों में भी पढ़ा होगा कि माई थी वो कूड़ा फेंका करती थी, आपने सुना होगा। अच्छा एक मरतबा उसने कूड़ा नहीं फेंका तो हुजूर उसके घर चले गए, फिर उस हुस्न अखलाक को वो देख कर वो मुतासिर होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। फिर एक माई, आपने ये भी सुना होगा वाक़या कि जी एक माई थी वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही पूछ रही थी कि मैं ये इलाका छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि एक ऐसा शख्स आ गया है, उसकी वो गठरी उठा के ना जा रहे थे। तो हज़रत ये बात समझिएगा। अच्छा मान लीजिए कि मेरी अपनी ज़ाती तहकीक जो भी हमारी 10-12 साल 15 साल की है, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े फुक़हा, इतनी तहकीक के बाद हमने ये नतीजा निकाला है कि हमें वो रिवायात के जो घड़ी गई हैं उन्हें बयान करने की ज़रूरत ही क्या है। ये जो है जी गठड़ी वाला हमने किताबों में पढ़ा, कोई ऑथेंटिक आपको हवाला नहीं मिलेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दें यार, जो सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुलह हुदैबिया हुआ ना हज़रत, उससे पहले चूंकि मुसलमानों की तरफ से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया, हुजूर ने भेजा कि जाके बात कीजिए, हमने उम्रा करना है। नहीं करवाया, वो एक मौजू है पूरा। लेकिन उधर से उर्वा बिन मसूद एक बुजुर्ग थे, अभी मुसलमान नहीं हुए, लेकिन वो बड़े माहिर जासूस जिसे कहते हैं ना जंगी माहौल के, वो आते हैं हुजूर के साहब को देखा, जाके अपने सारे दोस्तों यारों को पता क्या कहा कि इनसे जंग ना करो। कहा जी क्यों जी? कहा जो मैंने इनसे मोहब्बत देखी है ना अपने आका की, ऐसी तो ना कैसर और किसरा में देखी है, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में नहीं देखी। हजरत क्या देख लिया है? कहा जो अपने नबी के वुजू के पानी को जमीन पर नहीं आने देते। अल्लाह कहते मैंने खुद देखा है कि हुजूर के जिस्म मुबारक से जो पानी वुजू का लग के नीचे आता है, सहाबा ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे अभी इनमें आपस में जंग हो जाए, और जिसे नहीं मिलता वो दूसरे के हाथ में मस करके वो बरकत ले लेता है। उर्वा बिन मसूद के वो तारीखी जुमले, उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि जो अपने नबी के जिस्म से लगे हुए पानी को जमीन पर नहीं आने देते, खून कैसे बहाने देंगे? तो लोगों ये काम ना करो, बच जाओ, आफियत इसी में है कि पीछे हट जाओ। गोया वो सुलह हुदैबिया हो गया। अब यहाँ नुक्ता मैं जो देना चाह रहा हूँ यार, जो सहाबा हुजूर के जिस्म से लगे पानी क्यों ना नीचे आने दें? माई कूड़ा फेंकती होगी, वो देखते रहते होंगे कि यार माई फेंक रही है। बहुत मतलब क्या अजीबो गरीब नताइज हम निकालना चाह रहे हैं इस बारे में। तो ये बाबा जी मुजाहिद खत्म नबूवत माशाल्लाह जनाब कादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी इस बारे में इसकी तरदीद की थी कि ये इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। जी एग्जैक्टली और ये भी बैरूनी साजिश ये है कि हम जब ये वाक़या हमने भी किताबों में पढ़ा, बच्चे बचपन से ही सुनते आ रहे हैं वाक़या ये। अच्छा जब एक नात भी है, नात का भी शेर, वो बुड्ढे पांडे मिठियां बोलियां, हाँ उस नात में ये शेर भी है। यही सारा बता रहे हैं, वो उठा के हुजूर छोड़ के आए, वो सारा एक शेर भी है नात। अब वो फिर सवाल पैदा हो जाएगा
کہ چونکہ ماشاءاللہ یہاں ثنا خان بھی ہیں, اللہ نے مجھے بھی سعادت دی ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب ہمارے ثنا خان ہے, بہترین ماشاءاللہ. بالکل ایسی سوال پھر یہ پیدا ہو جائے گا کہ کس کا لکھا ہوا کلام پڑھنا چاہیے. سر یہ سوال ہے نا, پڑھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا آنکھیں بند کر کے پڑھیے نا, پڑھنا ہے تو پھر اس کا پڑھیے جو عالم دین ہے, مستند شعراء کا کلام بھی کلام. معیاری ہو, پڑھنا بھی معیاری ہو, تب جی پڑھنے ہم اور کہتے ہیں نا سننے کا یار جو لوگوں مزہ میں چس نہیں آ رہی, ہم نے وہ ڈول ڈمکے میں کون کو ڈال دیا. میں جینوئنلی بات کر رہا ہوں, موضوع سے صحیح ہٹ بات جائیں ہے, گے, حق واپس آ بات کر رہے جائیے, ہیں, حق بات کر ٹھیک رہے ہے. ہیں, جی. لیکن یہ حقیقت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں ان کے دلوں میں حضور کی حقیقی محبت جاگے تو یہ علماء ہی کے کلام کا فائدہ ہوگا, سبحان اللہ. ادروائز یہ مشکل میں ڈل جائیں گے. مشکل میں بیٹھا اب جس نے جو پڑھا اس نے بول دیا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا کرے. آمین آمین آمین. جی اسی طرح موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, جن ناظرین نے ہمیں اس پروگرام میں ابھی جوائن کیا, میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم نشریات کو مزید بہتر کر سکیں. یہاں پر ابھی ہم ایک کلام بھی شامل کریں گے, اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, جو لوگ حضرت علامہ صاحب سے حسن اخلاق کے حوالے سے آج کے موضوع کے اوپر کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, وہ بھی کمنٹ کے ذریعے آپ ہم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. میں بڑھوں گا جناب آقا کے عظیم ثنا خان جناب ساجد علی تبسم قادری صاحب, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرمائیں. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, عمر بھر کی عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. ساکو آس رہن میٹھے مدنی دے لڑے حال تے کرم ہزار ہو سن, بو بکر عمر عثمان علی ساڈے حامی چار یار ہو سن, او سکار دی گرمی نی معاشر دے ادو جلوہ گر سرکار ہو سن, جندے تابش سیرے اسی گاندے اُدے لب ہل سن بیڑے پار ہو سن, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا, ہر نبی دریا سے ہوئی میرے جاری ساری اسی دریا سے ہوئی میرے جاری ساری
खुदा बख्शेगा, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। मैं पुरसरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, मैं पुरसरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बड़ी हसरत है तेरे बुए ते मत्था टेकदा मर जावा, तेरे इश्क दा बाल के मच सोना वल सेकदा मर जावा। पैदा दूरिया दा नाल हंजुआ दे, मैं मेचदा मर जावा। होवे वक्त अखीर ते मुख सोना, तेरा वेखदा मर जावा, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी महशर में। अली प्रोडक्शन पेश कर रहा है रमजान मुबारक की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन सफीनाए रमजान। उस अल्हान और इकराम की पुरसोज आवाज़ों में तिलावत कुरान करीम। हमारे साथ होंगे मुल्क पाकिस्तान के सैयद उलमा इकराम, जिनसे जानेंगे आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी। पूछेंगे मुक्तदर उलमा कराम से वो सवालात जिनके मुंतजर हैं आप। कानों में रस घोलेंगी हुजूर के सना खानों की पुरसोज आवाज़ें। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी ट्रांसमिशन सफीना रमदान का हिस्सा, तो दिए गए नंबर पर अभी हमसे रब्ता करें। देखना ना भूलिएगा यकम रमजान से चांद रात तक रोजाना 10:30 पर अली साउंड ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन के ऑफिशियल पेज पर। रमजान मुबारक की पुरनूर सातों में हम लेकर आ रहे हैं खसूसी नशरियात सफीनाए रमदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे साजिद अली तबस्सुम कादरी साहब, जो अलहाज खादिम हुसैन खालिद साहब की याद ताज़ा कर रहे थे। अल्लाह पाक उस्ताद जी के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक इनकी भी आवाज़ में मज़ीद सोच अता फरमाए। सामीन, हमारे साथ यहाँ पे अल्लामा साहब मौजूद हैं और जो हमारा आज का मौजू है वो है हुस्न इखलाक। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने बात की कुरान और हदीस की, आपने बात की हुजूर के असहाब की, तो मैं चाहता हूँ कि अम्मी आयशा सलामुल्लाह अलैहा का जो हुस्न अखलाक था वो उसके मुताबिक क्या फरमान है?
حضرت سیدتنا ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ مفسرہ محدثہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب آپ سے سوال ہوا حضور کے حسن اخلاق کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ گویا کہ حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک انسان کو مکمل اخلاق میں کیسا ہونا چاہیے، فرمایا ایگزیکٹلی ویسے ہی حضور کے اخلاق سبحان اللہ۔ اگر میں تھوڑا تھوڑا اس دریچوں کو تھوڑا سا اور کوشش کرتا ہوں کھولنے کی تاکہ محبت حضور کی اور دلوں میں اور پیوست ہو جائے۔ حضور وہ حسن اخلاق ہے نہیں جو حضور کی ذات میں نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو یوں سمجھیے کہ یہ حضور جانتے ہیں کہ کس وقت کس کے ساتھ کس پیرائے میں بات کرنی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضور کے ساتھ اس کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا، ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اس نے آ کے ڈیمانڈ شروع کر دی، ریکوائرمنٹ، بھائی میں نے آپ کے جو لینے آپ سے واپس کیجئے۔ ابھی اس میں وقت باقی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنا لہجہ تبدیل کیا تو حضور نے سیدی و مرشدی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کا حصہ بھی دے دو اور کچھ زیادہ دے دو۔ اب جب انہیں دے دیا گیا تو وہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، سونا نبی زیادہ کیوں دیا؟ کہا تم نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا اس لیے تمہاری وجہ سے اس کو زیادہ دیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اب اس شخص نے ایک سوال کیا، کہا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو اعلیٰ ترین نشانی ہے وہ ایک یہ ہے کہ جب ان سے بات ترش کی جائے تو ان کا حلم بڑھ جاتا ہے، ان کا اخلاق اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کہا میں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں کہ آپ کی ذات میں وہ پائی جا رہی ہیں جو آخری نبی ہم نے جو پڑھا کتابوں میں وہ ہیں، ایک نشانی باقی تھی جس کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا اور میں نے دیکھ لیا کہ آپ واقعی آخری نبی ہیں، حضور مجھے کلمہ پڑھائی اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ بات کو سمجھیے حضرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً نبوت کی آنکھ سے اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، بلکہ حضور کی حدیث مبارکہ عام مسلمانوں کے متعلق جو مومنین ہیں جو ولایت کے درجے میں فرمائے اتقوا فراست المومن فینظروا بنور اللہ، مومن کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر عام مومن مسلمان کی نظر جو اللہ کا خاص بندہ بن جائے، عام سے مراد نبی کے معاملے میں تو ہر بندہ ہی عام ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک موضوع پورا ہے کہ انبیاء کرام کے سامنے ولایت کی درجہ کیا ہے، صحابیت کا درجہ کیا ہے، پھر نبوت کا درجہ کیا ہے اور حضور کی شان کا عالم کیا ہے۔ بس اعلیٰ حضرت کی یہ بات سن لیجیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کم از کم جو عام مسلمان اور حضور کے درجے ہیں نا ان میں کم از کم جو درجوں کا ڈفرنس ہے وہ 27 درجوں کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر عام مسلمان کی نظر آپ کے دل تک پہنچ سکتی ہے تو کیا حضور نہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے فرمان علی شان سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا حسن اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ اب قرآن میں پوچھتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو کہیں قرآن فرما رہا ہے کہ اے محبوب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، محبوب اپنے مسلمان غلاموں سے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اچھا حضور کا حسن اخلاق ایسا ہے کہ تقریباً 40 سال میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا۔ حضرت نبوت ملنے کی بات نہیں ہو رہی، اظہار نبوت۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الماء والطین، کہ جب آدم پانی اور مٹی کی کیفیت میں تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا، بلکہ وہ سیدنا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ حضور سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا تو فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نوری، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور تو اس وقت بھی نبی ہیں، لیکن بات کو سمجھیے 40 سال حضور نے کیا ایسا خاص فرمایا، نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، 40 سال تک اپنے حسن اخلاق سے مسلمانوں کو متاثر کیا، لوگوں کو مطمئن کیا، متاثر کیا۔ پھر وہ وقت آیا آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں کہوں کہ میں صادق و امین ہوں تم مانو گے، تو سب نے کہا ہاں ہم اس بات کو مانیں گے۔ بالکل اسلام تو پھیلا ہی حضور کے اخلاق کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک
جو چند لوگ مسلمان ہوئے 40 سالوں میں، لیکن کافر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ اگر کوئی مکمل شخصیت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، آج بھی کافر، آج بھی وہی اس انگریز لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ون آف دا بیسٹ ون آف دا بیسٹ پرسنالٹی ان دا ہول ورلڈ، اگر دنیا میں کوئی ایک خاص آدمی ہے نا جو مکمل ہے، وہ صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ یہاں پر ہم اپنے ایک اور مہمان کو شامل کرتے ہیں۔ جناب ہمیں بریک میں جوائن کیا تھا وجاہت حسین تبسم صاحب نے، میں ان سے گزارش کروں گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرمائیں۔ کوئی دنیا رتبہ تیرا ہے
बताए मोहताज अब बुढ़ा पे खुदा हमें यूं दे तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे नना तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे नना कहाँ छोड़ कैसे से का तेरा कहाँ छोड़ कैसे से का तेरा क्या जो तो कर रहे सुभानअल्लाह वजाहत हुसैन तबस्सुम साहब माशाल्लाह मयारी कलाम मयारी आवाज़ मयारी अंदाज सुभानअल्लाह पाक आपको सलामत रखे कलाम था जी आला हजरत का और तज़मीन लिखी दूसरे आला हजरत ने पीर सैयद नसीर साहब ने सुभानअल्लाह साहब ने बात की थी ना कि मयारी कलाम सुभानअल्लाह मयारी कलाम माशाल्लाह सलामत रहे जी समझिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक और अजीम सना खान मुस्तफ़ा आपने उनकी आवाज़ सुनी भी है आपने उनको आगे भी जब मज़ीद आप सुनते रहते हैं साजिद अली तबस्सुम कादिर साहब आपसे मुल्तमिस कि आप एक बार फिर नूर के बारगाह में गोया की साजिद भाई आपके लिए एक फरमाइश किसी ने की है कि काफ़ी सुना दें कोई आपकी शायद कोई मशहूर है कोई लोग पसंद करते हैं कोई कमेंट आया है इस हवाले से वो अगर जैसे हो सके जी सन को खिना छन तू सबले आदे हथ लजवे सन को जीवे खिना छन वे सोना सन को जीवे खिना छन वे तू सबले आदे हथ लजवे तू सबले आदे हथ लजवे सानू ताड़ी गारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सन ताड़ी जात ते मारे सानू ताड़ी जात ते मारे कुर्बान तू हाथों जिंद जाने कुर्बान तू हाथों जिंद जाने साडा मुख जिवें कुरान साडा मुख जिवें कुरान साडी दीद करा रज रज वे सोना साडी दीद करा रज रज वे तू सबले दे हथ लजवे तू सबले दे हथ लजवे ए तन मेरा यारो कंगी होवे ते मैं जुल्फ हजूर निभावा पोश मेरे
بن جائے جھوٹی تے میں پیری سونے دیا تے میں پیریا کاریا دیا میں سکھنو چلے ڈاوا غلام فریدا کدی مل پوے سونا ان رو رو آنکھ سونا پاٹی دید کرا رج رج وے تسا بھلے دے ہاتھ لج وے سبلے آدے ہاتھ لج وے پاندے نام نو چوم دے لب وے الحمدللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پاندے نام نو چوم دے لب وے بچوں دسدا سانو رب وے پاڑے نام نو چوم دے لب وے سنیا تواڈے نام نو چوم دے لب وے وچوں دسدا سانو رب وے ہاتھ بن کے نال ادب دے ہاتھ بن کے نال ادب دے تھوڑی دید کرا رج رج وے سونیا تھوڑی دید کرا رج رج وے تسا بھلے آدے ہاتھ لج وے تسا بھلے آدے ہاتھ لج وے خوبصورت انداز میں ساجد علی تبسم قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. ناظرین آج کچھ ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے آج ہماری نشریات تھوڑا لیٹ شروع ہوئی تھی. انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ٹائم کو بڑھا رہے ہیں اور بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد علامہ صاحب موجود ہیں, ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور ایک اور آقا کے ثنا خان موجود ہیں, ان سے بھی ہم نے کلام سننا ہے. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھ رہے یہ پروگرام سفینہ رمضان. پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان. مستلحان قرآن اکرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جید علماء کرام, جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس ڈھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ, تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. ماشاءاللہ ساجد تبسم صاحب اور وجاہت حسین صاحب تبسم صاحب انہوں نے ایک سما بنا دیا. محفل پوری یہاں محفل ایک سج گئی. علامہ صاحب بھی موجود ہے. علامہ صاحب میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب بات حسن اخلاق کی ہے، حضور کی آل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور کے اصحاب کا بھی، تو میں کہتا ہوں کہ حضور کی آل کے حوالے سے کوئی حسن اخلاق کا کوئی واقعہ یا کوئی موضوع آپ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کی آل کا تو ہر جو لمحہ ہے نا وہ حضور کے حسن اخلاق پر خاص ہے. میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک حسین واقعہ ہے میرے ذہن میں آ گیا، وہ میں پیش کرتا ہوں. آپ کو لگے گا کہ تربیت کیسی ہوتی ہے. حضرت کسی پیر کو دیکھنا ہو نا اس کے مرید کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر کا معیار کیا ہے. اللہ کسی استاد کو دیکھنا اس کے شاگرد کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا استاد کا کیلیبر کیا ہے. اسی طرح اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ورا الورا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر حاضری دینا تو آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے ایک کافر کو لٹا لیا، تلوار اس کے گردن اڑانے لگے تھے، کچھ دیر میں اس نے تھوک دیا آپ پر. جی مولا علی پیچھے ہٹ گئے. اب حسن اخلاق کے دو پہلو، کسی جنگ کا میدان، جی جنگ میں بالکل. تو مولا علی پاک پیچھے ہٹے اور پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ پہلے جنگ اللہ کے لیے تھی اب ذات کے لیے آ گئی تھی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. وہ یہ بات سن کے مسلمان ہو گیا. اب رکیے ذرا بات کو سمجھیے. حسن اخلاق کا بھی پیرایا ہے. ہم جس کو حسن اخلاق سمجھیں ضروری نہیں ہے کہ شریعت بھی اس کو قبول کرے. جیسے اگر کبھی وقت آیا شریعت پر حکم میں شرع آ جائے تو وہاں حسن اخلاق نہیں، وہاں پھر بردباری نہیں، وہاں مقابلہ دیکھا جاتا ہے. وہاں پھر آپ کو باہر بھی نکلنا پڑے گا، وہاں پر آپ اوپن ٹاک بھی کرنی پڑے گی. لیکن جب وقت تربیت کا آ جائے تو پھر وہ حضور کی حدیث مبارکہ نا المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدہ، بہترین حسن اخلاق پر اگر یہ روایت کو رکھا جائے تو کمال درجے کو پہنچے گی. حضور نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے اس معاملے میں حفاظت عطا فرمائے. آمین. اور بالکل میں آپ سب کی ونس اگین تھینکفل ٹو یو ایوری ون جو آپ کی پروڈکشن ٹیم. مجھے بڑا اچھا لگا سر. میں یہ بات حالانکہ آن ایئر یہ باتیں نہیں کی جاتی لیکن معیار ہے، ایک معیار ہے اور اس معیار کو اللہ تعالیٰ آپ کو برقرار رکھنے کی توفیق. حضرت صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ وقت لیں گے، ہم کوشش کریں گے آپ کو آخری اشرے میں ایک بار پھر مدعو پھر آپ کو ہم یاد کریں. آپ ہمیں ٹائم دینا ہے. بہت شکریہ آپ کا، نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک نعت شامل کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا وجاہت حسین تبسم صاحب سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائیں کی پیش کرنا. لجپال ارے بی ہو لگیاں نبھا خبر ملن دی دے او تینو کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار
मदीना मर जा ओ किथे बहुत मर जा लजपाल सावर ओ लगियां निभा गौर हुजूर जरूर करना वो साढ़े तरलियां ते हथ जोड़िया दी असा लोड़ तुसा सोना हर वेले और तेरे दर्द आके डिग पइयां मारी हुई मैं धकियां दौड़िया दी साडे वास्ते साजे सिकंदरिए सोना दौड़ तो सादियां जोड़िया दी लजपाल माई ओ लगियां निभा लजपाल मदनी लगियां निभा जा, यही पैगाम लेकर हम भी यहाँ पर सफीना अब्दुन्नात के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं और हमारी पूरी टीम का यही पैगाम है कि ये जो हमारी कोशिशें हैं रब ताला और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल एक नए मेहमान के साथ एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम सफीना रमज़ान।